السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ایک بار پھر ٹائٹینک. ہم اس سے پہلے غالباً 2 دفعہ کر چکے ہیں. اس سیگمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے، اور یہ بات میں ایز اے ویور، ایز اے کرٹک کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پروڈیوسر، کہ جیسے بعض لطیفے ایسے ہیں کہ ہر دفعہ سننے کے ساتھ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ. شعر آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو اس کی چاشنی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شعر آپ کو بار بار وہ مزہ دیتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کا برمحل ہونا، اور دوسرا انداز. بالکل آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ ینگسٹرز میرا مخاطب ہیں اس وقت، خاص طور پر اس چیز کو پلے باندھ لیں. ینگسٹرز فقرہ بولتے ہیں آہستہ آواز میں، زیر مونچھ مسکراتے ہیں، زیر لب بات کرتے ہیں، کوئی پلے نہیں پڑتا، اور اس چیز سے بے نیاز کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں. یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. اگر نہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے. دوسری بات ہے پھر کہ الفاظ کا چناؤ. کبھی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کا موضوع یہی ہوگا. ایک سیگمنٹ پورا کریں گے. میں بھی اکثر کیا کریں کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، بالکل سر، لینگویج اور لٹریچر میں فرق کیا ہوتا ہے. کون سی بات تحریر کو اٹھا کے یہاں سے یا رکھ دیتی ہے؟ بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، آہنگ، سٹائل، نغمگی، موسیقی. یہ نہیں ہوں گے تو یو کین نیور بی اے گڈ آریٹر، اینڈ اف یو آر ناٹ اے گڈ آریٹر یو کین نیور بی اے گڈ سیلز مین. اور بندہ چاہے یا نہ چاہے 95% زندگی میں اسے سیلز مین شپ کرنی پڑتی ہے. اب آ جائیں ٹائٹینک کی طرف. میں بھی ایسا پیام بھائی جان. ہاں جی، کیا حال ہے؟ میں اتنی بڑی فلم بنا دیتی ہے. اچھا، جیمز کیمرن ہمارے ساتھ ہے. ہاں شکر ہے. جو اس فلم کے خالق، ریکارڈ بنانے والی فلم جس نے 14 آسکر نامینیشنز لی، 11 جیتے، اور کس کو ایکول کیا؟ بین ہر کو. ہی از اے گریٹ پریزنٹر. وہ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی نا، جیمز کیمرن سے خوبصورت پریزنٹیشن کسی کی نہیں ہے. آفتاب صاحب میں اتنی اندے وچ انٹرسٹ کی دم تک میں کیا دساواں. ذرا سلیس لہجے میں بتائیے نا کہ آپ نے بڑی دلچسپی لی اس تھیم میں. بالکل جی ویلے شپ دا ریک ملیا ہے نا 1985. میں کو چین نہیں کہنا آوے پیا. بڑاونی ہے ای آئی بڑاونی. یہی وجہ ہے کہ آپ غالباً 12 مرتبہ انڈر واٹر گئے. آپ نے ڈیپ ڈائیونگ کی صرف اس کا ریک دیکھنے کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انسپریشن کے لیے گیا. جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا. یہ وہ دور ہے جب یہ بات مستند ہو چکی تھی کہ واٹر بیسڈ فلمیں 80% فلاپ ہوتی. اور یہ اس دور کی مہنگی ترین فلم، $200 ملین اس پہ جھونک رہا تھا. اور کافی ایام غربت تھے اس کے. یہ کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا بیچارہ، بہت پیسہ تجربوں کی نظر کر چکا تھا. بہرحال $200 ملین کا پروجیکٹ یہ بیڑا موصوف نے اٹھایا، جرت کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس نے $2.3 بلین کمائے. واہ 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 واہ. اور پرفیکشنسٹ تھا. ہمارے یہاں دیکھیں ڈفرنس کیا ہے. آپ کہتے ہیں why are we comparing? We must compare کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. اکثر، not all but most of the movies جن میں آپ دیکھیے گٹار کا سیکوینس ہے، جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے گٹار پکڑ، اب وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے بقول اس کے 500 فلموں میں کام کیا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں نے پکڑنی کیسے، اس کے نیک کیسے پکڑنا ہے، اس کی سٹرمنگ کیسے کرنی ہے. تو ہمارے ہاں وحید مراد کو، شاہد کو، ندیم کو، محمد علی کو گٹار بجانی نہیں آتی تھی، لیکن ڈائریکٹر زبردستی مصر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں گٹار پکڑاتا، اور وہ کبھی کارڈز نہیں، ہاتھ چل رہا ہے، کارڈ نہیں ہوتے تھے، اور وہ اتنے بےہودہ شاٹس ہوتے تھے. اس فلم میں روز کی سکیچنگ ہوتی ہے. کیٹ ونسلٹ، روز کا کیریکٹر جو اس نے کیا، ہیرو اس کا لینارڈو، اس کی سکیچنگ کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. تو ہاتھ جو ہے جیمز کیمرن کا تھا، کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ. اگر آپ پری ریکوزٹس پڑھیں نا ایک اچھے ڈائریکٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں تو حیران رہ گیا جن دنوں میں فلم پڑھ رہا تھا کہ اس کو سکیچ میں، ڈرائنگ میں مہارت ہونی چاہیے. اس کی سب سے دلچسپ مثال ہے اگین بین ہر میں ڈائریکٹرز نوٹس آپ دیکھیں،
ہر بات اس نے اسکیچ بنا کے کی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے جب پکچرائز کیا تو غالباً 85 86 کیمراز صرف چیریٹ ریس پہ لگے تھے. اس کی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے جس کے اوپر کیمرہ نہ لگایا. تو اس کی اسکیچنگ بھی بہت لاجواب تھی. جو لینارڈو کر رہا تھا نا وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا, ہاتھ اس کا تھا. یہی وجہ کہ اس کے اندر پرفیکشن نظر آئی. آپ یہ چھوٹی سی باریکی ہے جس کا خیال عام طور پہ پاکستانی ڈائریکٹرز نہیں رکھتے گئے وقتوں کے. موجودہ دور کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن گئے وقتوں کے نہیں رکھتے. اچھا جناب, ذرا کاسٹ سے متعارف کروائیے. اس سارے میوزیشین تو پہلے بیٹھے تو یہ کچھ کرتے بھی ہیں کہیں انہوں کو پہلے اٹھاونا پوسے کیا ستے پہن نا اٹھاونا جگانا پڑے گا. انہوں کو آرکسٹریٹ بھی میں کریں دم نہیں, آپ کے بغیر بھی تو یہ کر سکتے ہیں. ہاں بھائی جان میرے بغیر کچھ کرنی تھی نا تو کول اے پین پہ اے پین میں دے. ہاں دے. چلو بھائی کم دا ٹائم تھی گیا. اٹھو اٹھو اٹھو. واہ 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 واہ. بھائی جان تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی. اب ان کے علاوہ تو پتہ ہے جیک ساڈا ہیرو ہے. جیک بہت عمدہ تھا, ویری گڈ. تورا فیوریٹ کون ہے ساری فلم؟ میرا فیوریٹ اس ساری فلم میں کیٹ ونسلٹ. جیک کو بلاواں؟ نہیں, جیک اکیلے کو نہیں, جیک اور روز دونوں ہیں. اوکے جیک روز نو ہی آسن ان کو سدا اسی سارا میوزیشین وہ جڑا بیٹھا ہے یہ وائلنسٹ جو ہے. اے جو وائلنس. چلو بھائی کھول گیا ٹکٹا. پہلے آؤ پہلے پاؤ. چلو بھائی چلو. جیک Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces. خراب ہونا انتریا ہمیں گانا تو سن لینے دیتے. اینو انترے نو کالیاں مار گئیاں, باز ہی نہیں آتا. اٹھا ادھر آ. اٹھ میرا برا. آگے بھائی جان ہن آگے 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 ہر 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 مگے تراونے مگے تراونے مگے تراونے. نام بول گیا. مجھے پہلی شک تھا ادھر گل چھڑے اڑا رہی ہوگی تم اس کے ساتھ. مینوں کہیں جاندا گل چھڑے اڑا رہی ہو. کیا نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ غریب لوگ ادھار ٹکٹ لے کے بیٹھا تھا یہ ٹائٹینک میں. پتا ہے تمہیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تیری کی اوقات ہے؟ تم شروز کو لے کے کیا کیوں وہاں سے؟ شروز تیرا نکاح بھی رہا ہے. نابینا تو نہیں, تو شروز کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ روز. یہ کیوں ٹائٹینک میں گھسا؟ یہ کشتیوں میں گھومنے والے ٹائٹینک میں گھسا دیا آپ نے. تم سا دیا یہ دماغ سڑے نہیں دماغ. چاچی آون چاچی کپتان تے چاچی دوہیں آون. شاباش. یا نا کاٹا انجو کنجو منہ چاہ کے تو بغانے مردے لے پہ پھرنی ہے. چاچی کی ہو گیا تینو جان کی دے؟ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ. بہت اچھے ہونے تسی میرے نال سی نال ہی ادھر ہو گئے ہو. نہیں, میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں اگر تم اعلانیہ کرو. اعلانیہ کہن ڈے؟ نہیں, تم چور ہو, تم ڈکیتی کر رہی. تم اعلان کہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا, میں نے شادی نہیں کرنی. یہ کہا ہے اس نے ایک دفعہ بھی؟ نہیں. یہ ہے تمہارے کردار کی کمزوری. میں 37 سال سے جہاز چلا رہا ہوں, دیکھیں خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے, یہ سارے ڈیک پہ ابھی بھی موجود ہیں. نہیں تو آپ نے جہاز دے مارا آئس برگ میں, آپ کہاں کے کیپٹن ہیں؟ دیکھیں جناب میرا قد چھوٹا تھا, مجھے شیشے سے نظر ہی نہیں آیا. بکواس کرتا پہ میں نے چوک کے بگایا کہ او تیرا پیو سامنے کھلوتی ہو تو وجو ہے. نہیں جناب, جہاز دو ٹوٹے ہو گیا, اسا بھی چکیا پتہ ہی نہیں چلیا. یہ نالائق تھا, نالائق, جاہل مطلق. آج کل ہوتا ہے کہ ادھر بس جناب گیٹ نمبر 4 کا جنگلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں جی. ہاں ساری عمر آپ نے گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے, وہ اسلم کولسری کا شعر یاد آتا ہے جی. عمر کی دوپہر اسلم کاٹ دی اپنے زخمی ہاتھ کے سائے تلے. انہاں کو آخنا چاہیے کہ عمر کی دوپہر ہم نے کاٹ دی. ہاں, گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. مجھے کچھ نہیں جی, نقصان اس کا ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاز اتنا بڑا, 37 سالوں میں اتنا بڑا جہاز میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ یوں ٹوٹا ہے جیسے بسکٹ ہوتا ہے. یہی تو کمال تھا اس کا, اور یہ اس نے اسٹوڈیو میں ٹیبل کے اوپر توڑا تھا.
डिजिटल एक्टर्स जिस तरह गिरे वो एक मैजिक था, लोगों ने पहली दफा देखा, चश्दर रह गए कि ये क्या है। मेरी गाल सुन रोज अपना अम्मी जी मेरी ते गल सुनो तुसी ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ मिकी क्यों मार रही है नी बच्चे ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਸੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 4 दिन का प्यार होता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। क्या रखूं? क्या रखूंगा? ये सुरक्षित कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? सुरक्षित। ये टाइटैनिक का मालिक है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के गरज के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी तुम बकवास बंद कर लो, तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं, और अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था जो आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़ ਉਹ ਅੰਨੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ? अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना। ਤੂੰ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। जैक प्लीज हम हेयर, ਐਵੇਂ ਉਜਤਾ करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। आओ मेरे पास आ जाओ। मारी पास आ जाओ। तुम चुप रहो, मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तात्पुना करते हो तुम। आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार के तोए मैं मनो थाल विच रोल दे तोए। वाह वाह। मैं साथी मेरी जिंदगी दा ये बाबा 2 बारी मरिया है, एक करी ठंड नाल दूजी बारी दमे नाल। क्या लोगे उसको छोड़ने का? चाची 150 दे मैं जाऊं। बादल यूं गरज डर कुछ ऐसा लगता है। इस फिल्म च इन्नी ठंड सी अल्लाह दी सब सारे खुसरे हो गए। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। पर्पल पैंट। अच्छा तुम्हारी टांग जरा टांगे आगे करो, कितनी बेहुदा टांगे हैं। नक्शो निगार कितने बने हुए। ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ पहले मैंने लित्र पहने फिर निशान पहने। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। तुम चोर भी हो। मैं तो कुछ भी नहीं, जो अब्बा जी सन। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਕੀ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਨ। तो फिर इसके हालात क्यों ठीक नहीं हुए? ਉਸਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ, यानी ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਖੋਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੋਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਸਿਗਰਟ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी मुखबरी। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी। ਟੜਨ
बम 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 बटटम तुम कुछ नहीं करते सिवाय हिलने के ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਇਹ 뮤직 ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी अता कीजिए ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ फिर ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ ਨੇ अच्छा जी बताएं फिर आगे ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ फिर ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ क्या कहा ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆਹਾ अच्छा किस वजीर को कहा और कौन सी वजारत ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਨ यार डनशन कोई नहीं हुआ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ नहीं नहीं देखें इसमें ब्यूटी यही है कि किस वजीर की वजारत चेंज हो सकती है और उसे कौन सी वजारत मिलने वाली है जो उसकी फेवरेट हो जिसका वो ख्वाहिशमंद हो तो यार बताना है कि नहीं तुमने ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਣਾ मेरी तरफ से फिनिश ਕਾਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਬਸ नहीं 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 मुखबरी दे ही नहीं रहे हो तुम ਇਹ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जब तक नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूंगा कि वजीर कौन था और फवाद चौधरी की जान छड़ जा यार गल बता दे फवाद चौधरी नहीं है इसने बताया कि फवाद चौधरी से कहा गया है कि आपकी फेवरेट वजारत हम आपको दे रहे हैं इससे क्या होगा सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी इसमें सेंस है अगर कोई एक वजीर होता तो वो फवाद चौधरी ही हो सकता है ये नहीं कि मीडिया में इज वेरी गुड एट मीडिया इज वेरी गुड इन सो मेनी अदर थिंग्स और मीडिया फहम है ये अलग बात है कि मीडिया के साथ जो इन रोड्स होती हैं जो अंदर खाने कनेक्शंस होते हैं वो पर्सनल रिलेशन से आते हैं पर्सनल रिलेशंस में ईगो का अमल दखल नहीं होता और ये अगर आपने देखना हो आप कमर जमान कायरा को देखें आइडियल पहले ये बताओ कि वजारत कौन सी मिलने वाली है ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ आप ही लबो अच्छा चलो ये तो मान गए कि ना ਨਹੀਂ जा यार फिर वही गल मैं गेस कर सकता हूं क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन है कि फवाद चौधरी को एक वजारत बहुत पसंद है दसी जाओ सानू की नहीं यस नो तो करो ना यार यार नहीं दसदे भाई डेडलॉक है तो बात आगे नहीं बढ़ेगी और यार तू कह दे दाखला मैं कह देंगे ठीक है क्या वजारत दाखिला लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि शेख रशीद किधर जाएंगे वजारत दाखिला तो उनके पास है और आपको ये भी याद होगा कि शेख रशीद भी वजीर इत्तलात व नशरियात रह चुके हैं जी हो सकता है वजारतें शफलिंग स्वाप करनी हो अच्छा लोगों को कमां दा सवाब मिलता इमरान खान सिर्फ स्वाप मिलता है हर तीसरे दिन स्वाप करके बैठा हूँ हम ते कर नहीं रहे वजारता से सवाब माल के बैठे ने भाजी दूसरी मुखबरी तू तू तररा तू 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 तररा तू 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 पम 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 दिल बेकरार मंगला ने यार आजा तू मेरे कोल obnoxious लो जी भाजी अगली मुखबरी भाजी एक बड़ी अहम शख्सियत एक मिनट है जो बल्कि बड़ी ही अहम शख्सियत कहां से आई इस्लामाबादों आई ने 5-6 दिन पहले ਲਾਹੌਰ अच्छा फिर ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ बहुत अहम शख्सियत कौन नहीं ये तो दसनी नहीं चलो ये बता दो कि किससे मुलाकात है ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ये बात ਨਹੀਂ ਪਤਾ यार बहुत खबीस है वैसे ये दोनों सर सेंटर वाला नहीं इन्हें को पूछ लो ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ आप बताओ भाई मैनू पता होवे ते दसा ना तो ये हर वक्त आपके साथ नहीं होता ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖੰਗਨ ਗਿਆ ਸੀ बुरी देनी है कि नहीं नहीं नहीं, यार देखो तो सवाल ही पैदा ਭਾਣ नहीं ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਣ ਫਿਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਹੀ डीजी खान की क्या बात नहीं रहने दो
بتاؤ نا ڈی جی خان یار بتاؤ بھی. اچھا یار وہ شخصیت کون ہے یہ بتا دو پہلے. ادھر بتاؤ نا ساؤتھ پنجاب, اس کا ڈی جی خان سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں بھائی یہ ہور مخبری ہے ہور پھر اس کو پہلے کنکلوڈ کرو نا کہ یہ اہم شخصیت آئی. چلو مان لیا انتہائی اہم شخصیت پرائم منسٹر ہوں گے. کیا بےہودگی ہے. عام شخصیت اہم شخصیت آئی, چلو میں نہیں پوچھتا. اچھا وہ شخصیت بتا دو جو ڈی جی خان سے آئی اور ملی. یار لودرا تو آئی تھی. کھانا خراب ہوئے لانتیا. ایک سیکنڈ کیا کہا. انہیں کیسے دودھ ڈالا ایسی. ہاں میں لودرا کے. لودرا نہیں دودھ. اچھا جی لودرا سے شخصیت ایک سے زائد کسی بندے نے ملاقات کی. بھائیان پہنچو تسی ہوں آپ. یار چھوڑ دو وہ ڈی جی خان چلے نا. ڈی جی خان میں کیا تھا؟ 8000 ہو گیا. چلے 8000 ہو گیا یار. سر 8000 کیوں ہو گیا؟ کام کہاں دے رہے ہیں ہم. مخبری نہیں دیتی دوسری. نہیں لودرا از ویری امپورٹنٹ. جی ویری امپورٹنٹ. یہ سینسٹیوٹی ہے اس کی. لیکن سر اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ایسے ہی سسپینس ختم ہو جائے گا. 4 دن رکیں اب دیکھیں. ہاں دیکھیں پہلے لائن کون سی کروٹ بیٹھ رہا ہے. وہ کیمل بیٹھتا ہے اور محاورہ اونٹ ہے. وہ اتنے پانڈ آیا ہمارے دانشور بن کے فلاپ نہ ہو جی. اچھا جی ڈی جی خان. باجی ڈی جی خان ایک افسر دا دفتر. ایک افسر دا دفتر. ایک افسر دا دفتر. سویرے 7 بجے اٹھدا ہے سیدھا اوتھے جاندا کیونکہ ایک افسر دا دفتر. ایک افسر دا. آپ بتاتے کیوں نہیں افسر دا دفتر میں کیا تھا؟ بھائی جان وہاں پر ایک بندہ کہتا کہ میں نے وزٹ کیا ہے. اچھا. اس نے بتایا کہ وہاں پہ آ رہے تھے سائلین اور سبھی کے سب بزدار کے علاقے میں سے تھے. اتنی نستعلیق اردو کیسے بولے؟ اس نے یہ بتایا کہ وہ کسی کا کام کر رہا تھا, کسی کا نہیں کر رہا تھا, کسی کا کر رہا تھا, کسی کا نہیں کر رہا تھا, کسی کا کر رہا تھا, کسی کا نہیں کر رہا تھا. یہ کہاں کی بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ یہ وہی افسر ہے جس کا افسر دا دفتر. ایک افسر دا دفتر. وہ بچیا تھلے اتر کیونکہ ایک افسر کا دفتر. اوے چھوٹی ٹینڈ والے ہاں ایک افسر دا دفتر. یہ دیکھیں اتنا بیڑا لگے. وہ دفتر کا افسر کیا تھا وہ؟ اس میں کیا ہوتا ہے کسی کے کام کر رہا تھا کسی کے نہیں کر رہا تھا کسی کا نہیں کر رہا تھا. اچھا پھر بھیا وہاں پہ جو تیسرا بندہ بیٹھا تھا نا اس نے بولا کہ ہمارا دھیان ایک پکڑ والے بندے کے اوپر پڑا جس کے پاگ تھی سر پہ. جس کے سر پہ پاگ تھی. پاگ ہی گئے. کون تھا پاگ والا؟ یہ تھا جواب وہ دین لگا سی میرا سالا ان بولن تو دے. وہ ہسنا والی جڑی گل سالا انسان ہی ہوتا ہے. اچھا پھر بھاجی انہیں پھر اخیر تے پنجابی چ آ گیا. جڑا پگڑ والا بندہ ہے یہ ہے کون؟ انہیں کہا بھائی یہ بزدار دا چوکیدار ہی یعنی وہ خاص الخاص. پھر وہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ انہیں کہا ایک ہی کام کر رہے. وہ کہندا جیڑا بھی بندہ فائل لے کے آندا نا پہلے میں وہ دی فائل ویکھنا پھر میں ایک دم ادھر ویکھنا. اچھا پگڑ والے کی طرف. ہم پگڑ والے وہ اگوں کردا ہے یعنی کام کر دو. نہیں اشارہ کردا ہے. ہاں یعنی اس پہ کام ہو جائے. ہاں جی. اور اگر نہ ہو یہ کہنا یعنی یہ کوڈ ورڈ ہے. اے نتی ہے پگڑ والا بندہ. وہ کوئی ایسا کاریگر دا بچہ ہے وہ خاموشی جی کم پائی جا رہا. اچھا یہ دفتر کس کا تھا یار یہ تو بتا دو. افسر دا دفتر. ایک افسر دا دفتر. یار کون سا افسر یہ تو بتا دو. اور یار سارے تو بڑا افسر نہیں ہوتا ضلع تھا. سارے تو بڑا افسر ضلع سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. نیب تحصیلدار. نیب تحصیلدار یار ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. سمجھ گئے لانتیا. تھلے آ جا یار ڈی سی بھی ہو سکتا ہے کمشنر بھی ہو سکتا ہے. ضلع کا سب سے بڑا تو ڈی سی ہوتا ہے. ہاں جی. ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے. کمشنر عام طور پہ پبلک کو اٹینڈ نہیں کرتا. جی کیا کہنے رخسان جی؟ ہاں جی ماشاء اللہ پنڈی وال ٹھیک ہے سب اشنے نے اتنے. ہاں اشنے نا اسا بھی ہر ویکینڈ پر گشنے ہیں. انہوں نے بندہ رشتہ داری نہیں کر سکتا کوئی اشنا ہے کوئی گشنا ہے. تے بھائی تے گلاں کرنے ادھر مری والے پاسے اچھو اتنا سونا موسم ہویا. پرسوں ماری سی اسی. ہاں جی اتنے سانو ایک شو ملیا سی کمرانوں نے سانو لے کے دیتا بھائی بالکل ٹاپ دے اوتے اور آخری آخری یہ سامان نہیں رکھے ہوندا انہوں نے. سٹور روم وہ سر شے پئی ہوندی صابن تولیے کھلے ہی پے ہوندے اتنے. بڑا انجوائے کیتا ہے. ساری رات انہوں صاف کیتا اس کمرے نو. دن چڑھے انہوں نے سانو چیک آؤٹ کرتا. کیوں؟ انہوں نے صابن مسنگ سی. صابن چوری ہو گئے. کھا گیا ساری رات ستا پیا ساڑا بلبلے کڑھتا رہا. دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ، اور آج پہلا لفظ سود. پیسے دے جی، قرض لینا، قرضے کے اوپر دینا، پیسہ دینا، وہاج. بیاج بیاج اردو پنجابی رولا ہے، بہاج وہاج وہ ایک ہی چیز ہے. اس کے لیے لفظ ہے ربا. سود، انٹرسٹ. سود کا اصل مطلب ہے سیاہ، بلیک، سیاہ رنگ، اسود، حجر اسود یعنی سیاہ پتھر. اور انتہائی دلچسپ بات، آپ کھڑک اٹھیں گے، مسودہ، وہ کاغذ جسے لکھ لکھ کے کالا کیا ہوا. ایک ہوتا ہے سادہ کاغذ، بلینک پیپر، وائٹ پیپر جو بالکل سادہ ہے، اسے مبیضہ کہتے ہیں، اسے مسودہ کہتے ہیں. حجر اسود اور حجر ابیض. کیسے کرتاس سے ابیض ہے، وائٹ پیپر، بلیک منی، کالا پیسہ، کالا دھن. اس لیے سود سے متعلق جو چیز بھی ہے وہ کالی ہے. واہ واہ. فارسی زبان میں ایک لفظ ہے سودا. سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. صرف اپنے مزے لیے کرتے ہیں، سمجھا نہیں رہے. شیر ادھروں سٹیا، ادھروں نے گل کیتی. جی انہیں کرنا سی، انہیں ہاتھ سیدھا کیتا، تسی بول پے ہو جی بات تسی کی گل. سودا جو تیرا حال ہے نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. سودا لینے گیا تھا بازار میں آگے سے دکان بند تھی، بیوی نے کہا لکھ لعنت تیرے کما تے. ایسا ہی ایک اسٹوڈنٹ تھا، تحسین فراقی صاحب پڑھا رہے تھے ہمیں، مرزا رفیع سودا پڑھ رہے تھے. وہ بار بار کہے سر سودا کون سی سودا. انہوں نے کہا کھڑے ہو جائے آپ، تب ہو جائے یہاں سے. آپ کو 10 بار کہا کہ سودا کہیں، سودا. سودا اور چیز ہے، سودا اور چیز. سودا مینز پاگل، پاگل پنا. واقعی تحسین فراقی صاحب کی جھلاہٹ سمجھ میں آتی ہے. سودا اور سودا، سودا سلف، سودا سلف نہیں ہوتا کہ میں سودا سلف لینے گیا، سودا سلف لینے جاتا. سوداگر، 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 دل لے لے، دل دے کر. سوداگر، دل لے لے، دل دے کر. کم از کم پروفیسر صاحب کا ہی خیال رکھیں. پروفیسر صاحب چھلے بجا رہے ایسی ہے. اچھا جی، سوال ہے جی. سر سودا کا مطلب اگر پاگل پن ہے تو جو بازار سے ہم سودا سلف خریدتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ سودا ہے، سودا. سودا سلف ہے، سودا سلف کہتے ہیں. سودا سلف نہیں ہے، سلف نہیں ہے، یہ سلف ہے. اور سودا پاگل پنا، سودا مال و اسباب. سلف اب کیا ہے؟ سلف اور سودا دونوں میں فرق کیا ہے؟ سودا تو آپ پیاز لینے جائیں، گندم لینے جائیں، ٹماٹر لینے جائیں، گوشت، یہ سودا ہے. بالکل. سلف نیسسریلی وہ چیزیں ہیں جو آپ مہمان کی خاطر کے لیے لینے جاتے ہیں. سلف. آپ کسی عرب اشراف کے گھر، معزز کے گھر جائیں نا کھانا کھانے، تو وہ آپ کو کھانا لگ جاتا ہے. اب کھانا کتنا بندہ کھا سکتا ہے؟ تھوڑا بہت. اب اتنا دسترخوان پڑا ہے، تو آپ جب جاتے ہیں نا تو وہ سارا کھانا آپ کے ساتھ بھجوا دیتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی یہ آپ کی قسمت کا تھا، ہی آپ کے لیے سلف. میں تو جانے سلف پیک کرا لیا سی. اب آئیے سلفا کیا ہے؟ سلفا وہ چلم ہے جو تمباکو سے بھری جاتی ہے، اور وہ بھی موسٹلی مہمانوں کے لیے. میں کرتا تھا اپنے دادے کا اوکھا، وہ چلم کو پہلے صاف کرنا ہے، کھرچ کے پھر روڑا رکھنا، پھر ایسے ایسے تمباکو رکھ کے گڑ رکھنا، اوپر کوڑے رکھنے. روڑا نہیں رکھتے، کیا ہوتا ہے اس کو چغل کہتے ہیں. ہاں چغل. اور تمباکو کے بعد اوپر اس کے ہیٹ رکھتے ہیں. ہاں جی، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوہے کی ٹوپی کو چلم کہتے ہیں. چلم بدھو. سر از بدھ، بدھیمان، بدھیمان، بدھ، بدھو، ہیٹ. انہیں پہلے تمباکو رکھیا، پھر اتنے گڑ رکھیا، اتنے نے چاول رکھتے نے، نال چھوٹا ہے کتا پیا سی چوک کے اتنے رکھتا ہے. وہ تو ٹکن دیتا، وہ پونکی جاوے اندر. میرا دادا کاش لاوے وچوں باز آوے. سلفا کیا ہے؟ سلفے دی لاٹ
कभी सुना? नीतू सुल्फे दी लाट वांगू बल दी उड़ती मलमल दी। तो ये है जब आप कश लगाते हैं ना एकदम वो रोशन हो जाता है। हाँ जी, पता चलता है कि कश लग रहा है। जो बड़ा कश लगाता है यानी इसका या हुक्का ज्यादा करता है, लाट बलती हो तो फिर उससे अप्रिशिएट किया जाता है, उसमें से बाकायदा चिंगारी निकलती है। हाँ क्या कश लगाया। वो अपने फेफड़ों का दमखम दिखा रहा होता है, ये नहीं पता कि ये उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। ये जिस कश की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं वो शदीद कश होता है और नेसेसरीली उसके साथ खांसी आती है। जोर लग रहा सुल्फे को इसलिए भी खांसी के साथ रिलेट करते हैं कि जब आप हुक्के का पहला कश लगाते हैं ये जरूर करते हैं, ये सिग्नेचर बन जाता है। और मौलवी सैयद अहमद देलवी ने लिखा है ये जो सुल्फा है असल में इसका मंबा सुरफा है। सुरफा खांसी, खांसी को सुरफी कोल, सुरफी कोल, कभी सुरफी कोल लिखा है। सिरप बिल्कुल। आपको तो पता है, आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके। चरस को भी सुल्फा कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात कह रखी है सैयद अहमद देलवी ने। सैयद अहमद देलवी लिखते हैं हुक्के का पहला कश लो या चर्स का पहला कश लो, खांसी जरूर आती है। खांसी भी आती है, शर्म भी आनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। लेकिन सर नज़ीर अहमद को तो हमने पढ़ा ना जी, और ये वो उनका कौन सा नॉवेल है आप जो रेफरेंस दे रहे हैं? सैयद अहमद देलवी, सैयद अहमद देलवी फरंगे आसफिया वाले। भाई वाह बागी साहब, इंदा बंदा जेल चो खत लिख रहा होंदा तुसीं ठीक कहंदे सी। अच्छा एक लफ्ज यहीं से अब सुरफा से सुरफा, सुराफा, सुरफी एक लफ्ज है कहबा। कहबा खाना। अब कहबा क्या है? कहवा खांसने वाली औरत। उस दौर में अरब कल्चर में ये जो स्ट्रीट वॉकर्स थी जी, ये चौराहे में, चौक में, नुक्कड़ पे खड़ी होकर ये एक मैसेज होता है। अब लेकिन हर खांसने वाली औरत कहबा नहीं होती, एक बेचारी खांसी वाली औरत होती है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਬਾ ਸੀ। खांसने वाली औरत और है खांसी वाली। तुम्हारी दादी खांसी वाली औरत, खांसी वाली। खांसने वाली औरत जो है ना खाम आर्टिफिशियल यानी जो वो एक तरह का अलार्म है, हॉर्न है, मैसेज है, अटेंशन लेने के लिए। जरूरी नहीं कि ये किसी बैड पर्पस के लिए ही हो। अच्छा जी, पेविलियन। वापस जा रहे हैं, आउट हो गए। बैक टू द पवेलियन। पेविलियन का मंबा क्या है? ये आपका टेस्ट है। 500 फॉर पेविलियन। सर परिंदे को कहते हैं पवेलियन। नहीं, अरे परिंदे को कहते हैं। नो, 500 रुपीज होते अगर होते भी तो, लेकिन मैं 200 देने को तैयार हूं। ये करीब करीब है ना? कैफी देखा ना सर, तितली को कहते हैं। तितली वही ना सर। तितली इज नॉट अ परिंदा। बट सर वो मैंने यूं किया था। यूं किया था, उसी के 200 हैं। अगर तो थोड़ा सा ऐसे कर देता तो 500 हो जाता। आप दे देना यार 200 प्लीज। अच्छा ले खुद लिया कि तुमने 1000 ले लिया था? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं लिया तुम इतने? मैं मतलब फायरिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, पेविलियन कहते हैं तितली को, और तितली को हिंदी जबान में क्या कहते हैं? पोपट। पोपट यस, पोपट जमा कानून यस। ओ वो टोपक जमा कानून। सही पोपट है। और वैसे भी वो एक्चुअली क्यूटनेस है। पेविलियन बेसिकली फ्रेंच वर्ड है और ये उस खेमे के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें प्लेयर्स बैठते थे जी। और दो साइडों पे, एक ए टीम दूसरा बी टीम, और जब हवा जोर जोर से चलती थी तो दोनों खेमे यूं उड़ते थे तितली की तरह। उसे फिर पेविलियन का नाम दे दिया गया कि ये खेमा नहीं, ये टेंट नहीं है, इट्स अ पेविलियन। आज का शेर जी सर। जफर इकबाल साहब। यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब। यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब, ये सजा सख्त है थोड़ी सी रियायत। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म सलाम मोहब्बत से लिया है। कतील शिफाई के लिरिक्स हैं और नहायत लाजवाल कंपोजिशन रशीद अत्रे की। गाया मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं अजहर रंगीला। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जान तमन्ना,
क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना भीगे हुए मौसम का मजाक क्यों नहीं लेते क्यों हमसे खफा हो गए ये रात ये बरसात ये रात ये बरसात ये सावन का महीना ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते भीगे हुए मौसम का मजाक क्यों नहीं लेते क्यों हमसे खफा हो गए देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में इस आग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते भीगे हुए मौसम का मजाक क्यों नहीं लेते क्यों हमसे खफा हो गए आया है किसे रात आया है किसे रात जुदाई का ये आलम तड़पेंगे अकेले में उधर आप इधर हम दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते भीगे हुए मौसम का मजाक क्यों नहीं लेते क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना भीगे हुए मौसम का मजाक क्यों नहीं लेते क्यों हमसे खफा हो गए ब्रावो